السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہے فقیر. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. خواتین و حضرات، آج پروگرام کے آغاز میں مجھے علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے. اقبال یورپ وزٹ کر رہے تھے اور اٹالین حکمران مسولینی سے ان کا وقت تھا اور علامہ اقبال مسولینی سے ملنے اٹلی گئے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں بڑا ایک لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں. مختصر وقت اقبال کو بھی دیا گیا. مسولینی کو بتایا گیا کہ اقبال جو ہیں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر ہیں، مسلم شاعر ہیں. اس نے 10 منٹ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو دیے. علامہ اقبال جب مسولینی کو ملے تو مسولینی نے کہا کہ اقبال، آپ بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں، مجھے اپنے نبی کی کوئی ایسی بات بتائیں جو کہ وزڈم والی ہو، حکمت والی ہو، اور جس سے میں بھی کوئی مورل اور لیسن ڈیرائیو کر سکوں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب شہروں کی آبادی ایک مخصوص حد پہ چلی جائے تو نئے شہر آباد کیا کرو. یہ حدیث پاک جب علامہ اقبال نے پڑھی تو مسولینی اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جس نبی کا یہ فرمان ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے اس سے زیادہ بہتر میسج نہیں ہو سکتا. خواتین و حضرات، کہے فقیر میں آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ نئے شہر کب آباد کرنے چاہیے اور شہروں کے اندر جو کرائم ریٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم کرٹیل کریں، کرب کریں، اور دیگر موضوعات کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. ہمیں ہمیشہ کی طرح جوائن کرتے ہیں ملک پاکستان کے نامور صوفی اسکالر بلکہ اسپرچول سائنٹسٹ سرفراز احمد شاہ صاحب. سر، ویلکم ٹو دی شو. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں آڈینس بھی ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر شاہ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے اور یوں ہمارا پروگرام آگے بڑھتا ہے. شاہ صاحب، اقبال نے مسولینی کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی اور اس نے بہت اپریشیٹ کیا کہ نئے شہر آباد کیا کرو. ہم اگر پاکستانی کی مثال لیں تو ہمارے کچھ بڑے شہر ہیں اور وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، جیسے ہم کراچی کی بات کریں، لاہور کی بات کریں، تو آبادی اس قدر ان شہروں کی بڑھ چکی ہے کہ اب مینج نہیں ہو رہے ہم سے. تو شاہ صاحب، ایک طرف آقا کا یہ میسج، دوسری طرف ہمارے یہ پریکٹس، گیپ نظر آ رہا ہے، کیا کریں اب؟ ہاں صاحب، اس کا تو سولوشن بڑا سمپل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل کریں اور شہروں کو زیادہ پھیلنے نہ دیں. کرائم ریٹ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا، لیکن اس میں جو فیسلٹیز ہیں اگر ہم مینیجیبل سائز تک محدود کر لیں شہروں کو، ان سروسز کو پرووائڈ کرنا بھی گورنمنٹ کے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی ایک گلیئرنگ ایگزامپل اس سلسلے میں کراچی کی ہے کہ وہ انمینیجیبل سائز کو پہنچا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ صرف وہاں کچرا نہیں مینیج ہو پا رہا اور دن بدن وہ ایک بڑے سائز کی کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر رہا ہے شہر پورا. اگر کہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کیا ہوتا تو کراچی کی یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. ہمارے یہاں گزشتہ کچھ دہائیوں سے ملکی معاملات بھی ویمز پر چلائے جا رہے ہیں، جبکہ ملک تو بہت بڑی چیز ہے. ایون گھر ویمز پر آپ نہیں چلا سکتے، وہاں بھی بربادی آتی ہے. اگر ہم جیسے آج سے 50-55 سال پہلے ہم اس پریکٹس پہ عمل کر رہے تھے کہ ہماری شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پالیسیز تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے
ایک آبجیکٹو سیٹ کیا تھا کہ پاکستان کو پہنچنا کہاں ہے. اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اس کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنائی جا رہی تھیں ان دنوں. اس میں لینڈ مارک سیٹ ہوئے تھے کہ 5 سال کے بعد ہم یہاں ہوں گے، اس سے اگلے 5 سال کے بعد ہم یہاں ہوں گے، اس سے اگلے 5 سال کے بعد ہم یہاں ہوں گے. اس پہ عمل کرتے ہیں وہ تمام ممالک جو آج ترقی یافتہ کہلاتے ہیں یا فاسٹ ڈیولپنگ کنٹریز. وہ سب اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ایک پلانڈ طریقے میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں وہ چیز ختم ہو گئی اور ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات اگر شاہ صاحب کو خواب آیا کہ میں نے ایئر ٹیکسی چلتے ہوئے خواب میں دیکھی ہے کسی شہر میں، تو میں صبح اٹھ کے انسٹرکشنز جاری کر دوں گا کہ شہر میں ایئر ٹیکسی چلا دی جائے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہماری جو اسکیل آف اکانومی ہے وہ ایئر ٹیکسی کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس میں کتنے % آبادی اس سے مستفید ہو پائے گی. ہمارا ایک بہت بڑا پرائیڈ ہے کہ ہم نے ملک کو موٹر وے دیے ہیں. یہ موٹر وے ایسی چیز ہے، ایون یو کے جیسے ملک نے بہت لیٹ موٹر ویز پہ کام شروع کیا ہے. اس کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے، اتنی ٹریفک ہو تو موٹر وے کی ضرورت ہے، ادروائز ہائی ویز کام کر جائیں گے. پیسہ انویسٹ ہم کر دیتے ہیں اور وہ پیسہ ہمارا اپنے نہیں ہوتا بلکہ وہ تھرو لونز آتا ہے، اس پر ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. اس قسم کی جو نان کوآرڈینیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن کوآرڈینیٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ومزیکل ہے. اس سے تو ہم کسی جگہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہوگا یہی کہ ہم ایک چیز پر کام کریں گے، وہ ڈیولپ ہو جائے گی، جب تک وہ ڈیولپ ہوگی دوسری تمام چیزیں خراب ہو چکی ہوں گی. ایک اور چیز کو ہم پکڑیں گے کہ وہ یہ تو زیادہ خراب ہو گئی، اس کو ہم پکڑ کر ٹھیک کر رہے ہوں گے تو پہلی جو ٹھیک کی تھی وہ خراب ہو چکی ہوگی، تو ہم یہ فائر فائٹنگ ہی میں لگے رہیں گے. تو اس فائر فائٹنگ سے باہر نکلنے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے اس کو فورس کریں ایک بہتر طریقے پہ کام کرنے کا، اس کو ہم آبجیکٹو دے دیں. آبجیکٹو ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹس دیتی ہیں کہ 5 سال میں ہم ملک کو یہاں پہنچانا چاہتے ہیں. وہ جو پلان ہوگا وہ آل اراؤنڈ ڈیولپمنٹ کا ہوگا کہ آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، اور جو سب میں زیادہ اس وقت تکلیف دہ چیز ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری پرابلمز بہت آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم سے سپرویژن اور فالو اپ ایویپریٹ ہو گیا، ہمارے سسٹم سے نکل گیا ہے، جبکہ یہ بہت ضروری ہے. سپرویژن اور فالو اپ. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ اگر پرائم منسٹر نے یا چیف منسٹر نے مجھے بلا کے کہا کہ یہ کام
کر دیں تو میں اپنے آفس میں واپس جا کے اپنے سبارڈینیٹ کو بلاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ دیکھو سی ایم صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو ٹھیک کرو. تو جواب یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے سر، ہو جائے گا. وہ اپنے آفس میں جا کے اپنے سبارڈینیٹ کو بلا کے کہیں گے کہ بھائی سی ایم صاحب سخت ناراض ہیں، یہ کام ٹھیک کرو. تو جواب یہ آئے گا سر ابھی ہو جاتا ہے. وہ اپنے آفس میں پہنچ کے اپنے اسسٹنٹ کو بلائیں گے. کرتے کرتے یہ انسٹرکشنز پاس آن رہ جائیں گے ٹو دی لوئسٹ لیڈر. اور وہ جتنی تعلیم ہے، جتنا ایکسپیرینس ہے، جتنی ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس، وہ کام اس کے مطابق کر کے رپورٹ دے دے گا ہو گیا. وہ چیک کر لیا تھا کہ ہاں جی، اس کے اوپر نوٹ آ جائے گا. وہ نوٹ یہ کام ہو گیا ہوتے ہوتے مجھ تک آ جائے گا اور میں سی ایم صاحب کو جا کے رپورٹ دے دوں گا کہ صاحب تو جو آپ نے کام فرمایا تھا وہ میں نے 2 دن میں کر دیا. شاہ صاحب ایک سوال ہم اور شامل کرتے ہیں. یہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی یہاں پہ پلاننگ، تو اس میں سپرویژن اور فالو اپ سسٹم نہیں ہے. کیا یہاں پہ وہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پلان دی سٹی، کیا کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ باہر آپ چلے گئے، چاہے وہ جرمن چلے گئے، فرانس چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے، امریکہ، تو وہاں پہ دیکھا وہ ہے، لیکن وہ تو اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف دیٹ سٹی ہم نے آ کے نقل مار لی یہاں پہ. تو کیا انٹینشنز ہوتی ہیں کہ ہم نہیں، کیا اس میں کوئی میل انٹینشنز ہیں کہ اسی اس طرح ہم اس میں کھا پی لیں گے کہ وہ فالو اپ بھی نہیں کرتے، سپرویژن میں بھی ہینکی پھینکی ہو جاتی ہے. تو وہ سوچ یا انٹینشنز کیا ہوتی ہیں اس میں؟ بگننگ میں یہی آ جاتی ہیں کہ بجٹ کو کس طرح کرنا ہے، کیا یہ ریزن ہے اس کی؟ ورنہ یہ تو کوئی بھی ایون کہ بچہ قاعدہ بھی پڑھے گا تو وہ بھی ہی ول بی سپروائزڈ بچہ، اور اسے بھی فالو اپ بھی کرایا جائے گا کہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا پروگرس ہے. تو رائٹ فرام دی ڈے جب بچہ ہوتا ہے تو اس سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ہم اس لیول پہ آ کے اب بھی یہ چیزیں کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی کیا ہوتا ہے یہ؟ اگر آپ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے رائڈنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں بہت ہائیلی ٹرینڈ ہارسز، لیکن اس کے باوجود اس کو رینز ڈالی جاتی ہیں لگامیں. وہ اس لیے رینز اس کو ڈالی جاتی ہیں، حالانکہ وہ تو بہت ٹرینڈ ہے گھوڑا، وہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کرے گا. وہ صرف اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ اگر ہم اسے ٹریک پر نہیں رکھیں گے رینز کے ذریعے تو وہ اپنی مرضی کرنی شروع کر دے گا. ہوائی جہاز ہم اڑاتے ہیں، اس میں ایک کی بجائے 2 پائلٹ بٹھائے ہوتے ہیں، بڑا ہیویلی کاسٹ کر رہا ہوتا ہے ایئر لائن کو پائلٹ. ایک آٹو پائلٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن جو ہی ویدر خراب ہونے لگتا ہے، آٹو پائلٹ کو ہٹا کے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ٹیک آف لینڈنگ اس پر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے پائلٹ. اگر جہاز کو وہ پائلٹ یا ایک رائڈر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے تو راستہ کھو دیں گے دونوں، اس راستے پر نہیں چلیں گے جس پر ہم چلانا چاہ رہے ہیں. ٹیکنوکریٹس ہیں، ضرور ہیں، لیکن ایک بات مت بھولیے کہ ہیومن بینگز ہیں. جب وہ کچھ عرصے تک ایک خاص طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے وہ سیلف کنٹرول نکل جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں.
ہر آدمی اگر اپنی مرضی سے چلے گا تو ہم ڈائریکشن کھو دیں گے جو ہو رہا ہے. تو جب تک کہ رینز نہیں ڈالی جاتی اس وقت تک معاملات درست طریقے پر نہیں چلتے. یہ بات واپس وہیں چلی جائے گی سپرویژن پر، فالو اپ پر. ہم اگر اپنے سبارڈینیٹ کو انسٹرکشنز دے دیں کہ آپ یہ کام کر لیجئے 6 گھنٹے میں، ایک بار ہو جائے گا، دوسری بار شاید 6 کی بجائے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگ جائیں. اور اگر میں اس پہ توجہ نہیں دوں گا، امیڈیٹلی اپنے سبارڈینیٹ کو چیک نہیں کروں گا، تو پھر وہ میری انسٹرکشنز پہ توجہ دینا میرے سامنے تو کہے گا سر یہ بھی ہو جائے گا، لیکن پتہ لگا کہ 4 دن 6 دن کے بعد وہ کام ہوا ہے. اور جب اس نے یہ ریئلائز کیا کہ میرے اندر ٹینڈنسی ہے میں انسٹرکشنز دے کے بھول جاتا ہوں، تو پھر وہ بھی بھول جائے گا. اپنے ماتحتوں کو ٹوز پر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود ٹوز پر رہیں. اور ایک جو سلسلہ نیا ہے ہمارے یہاں، شاید لیک آف ایکسپیرئنس، لیک آف ٹریننگ، لیک آف ایجوکیشن. ہم میں سے ہر آدمی سب چیزیں سمیٹ کے اپنی پلیٹ میں رکھنا چاہتا ہے. تو جب وی ہیو ٹو مچ ان آور پلیٹ تو ہم اس کے ساتھ پراپر انصاف نہیں کر پاتے. اگر میں اپنی پلیٹ میں اتنا رکھتا ہوں جو مینیجیبل ہے میرے لیے، تو میں انصاف اس کے ساتھ کر لوں گا. ایک چیز بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے کم کام کرنے والا ہمارے یہاں جو حکمران آیا وہ 1958 سے 1969 تک رہا. سب سے کم کام کرنے والا آدمی تھا، سب سے کم کام کرنے والے. سب سے کم. حالانکہ شاہ صاحب اس دور کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اور گرین ریولوشن، یہ میں اسی توجہ آپ کی دلائی ہے کہ سب سے کم کام کرنے والا حکمران اس دور کا تھا. اس نے اپنا آفس کا روٹین ایون ایز پریزیڈنٹ نہیں چھوڑا تھا. وہ صبح 9 بجے آئے گا آفس میں، 2 بجے اٹھ کر چلا جائے گا، گھر میں کھانا کھایا، تھوڑی دیر سوئے، جا کے ٹینس کھیلی. ٹینس کا شوقین تھا وہ بندہ. ٹینس کھیل کے آئے، شاور لیا، شام کی چائے پی، تو جو فائلز گھر پہ آئی ہیں ان کو کلیئر کیا. اس کے بعد جا کے فیملی کے ساتھ بیٹھے، کتاب پڑھی، ٹی وی دیکھا، کھانا کھایا، سو گئے. یہ ایک روٹین تھا. لیکن ملک اس دوران آل اراؤنڈ طریقے پر بڑھا ہے، اور سب میں خوبصورت چیز یہ تھی کہ نیشن بلڈنگ ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلیگیشن آف پاور پلس سپرویژن اینڈ فالو اپ، صرف وہ یہ 3 کام اس کے اپنے ذمہ تھے، باقی ملک چل رہا ہے. تو آج بھی اگر ٹیکنوکریٹس جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر دیں، گیو دیم فری ہینڈ، لیکن ان کے اوپر ایک سپرویژن اور ایک چیک رکھیے. اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام آپ نے 10 بجے تک کر لینا ہے، تو 10:05 پر میرے ڈیسک کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی کہ وہ 10 بجے آپ نے کام کرنا تھا، وہ ہو گیا. کتنی بار بہانہ میں بنا سکتا ہوں؟ 1 بار 2 بار 3 بار کام کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا.
یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ تو اتنی فنڈامنٹل ہیں, اتنی ایٹ ٹائمز بیسک کہہ لیں آپ, کہ یہ تو ہر شخص کو اس پہ عمل کرنا ہی چاہیے. اٹ شوڈ بی دا سیکنڈ نیچر آف اینی پبلک سرونٹ اور اے بیوروکریٹ اور اے ٹیکنوکریٹ فار دیٹ میٹر. لیکن ہو یہ رہا ہے, جو سوال انہوں نے دبے لفظوں میں پوچھا, کہ کیا یہ ان لوگوں کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا ان کی کوئی میل انٹینشن ہے کہ یہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, لیک آف فالو اپ, لیک آف سپرویژن. کیونکہ لگتا یوں ہے کہ پھر کہیں نیت میں بھی کہیں خرابی ہے, ورنہ یہ تو ہونا ایسے ہی چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں باتیں نہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے ان کی, نہ کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے, اور نہ میل انٹینشنز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے گاڑی کا میرے ساتھ ذکر کر رہے تھے. جی, گاڑیاں تو سبھی سڑک پہ دوڑ لیتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ چلانے والا کون ہے. بہت اچھی گاڑی ایک درمیانے درجے کی گاڑی سے پٹ جائے گی اگر اس اچھی گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور صحیح نہیں ہے. تو جو ہمارے یہاں گورنمنٹ فنکشنریز ہیں, ان سے کام لینے والا کیسا ہے, یہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی اٹس دا مین بیہائنڈ دا ویل. Yeah. جی شاہ صاحب, ایک سوال ہم اور شامل کرتے ہیں. میں نے یہ سیکھا, مختلف بہت بڑی قوم ہے جرمن, جاپنیز بہت بڑی قوم ہے, فرانس بہت بڑی قوم ہے, انگلش, امریکن, کینیڈا, آسٹریلین وغیرہ بعد میں ہے. صحیح قومیں یہ ہیں, ان کی سوچ either they are traveling by bus, کہیں بھی انسٹیٹیوشن میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, پارلیمنٹ میں ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو بہت ان کی اونیسٹی اس میں ہے. لیکن we lack that type of thinking اس چیز میں. یہ ہے تو ابتدا ہی غلط ہے شاہ صاحب. یہ جس کو آپ ابتدا کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کو ان کرسیوں میں بٹھاتا کون ہے؟ ہم. فالٹ کس کا ہے؟ میرا, کہ میں ان لوگوں کو ان بڑی کرسیوں تک پہنچاتے وقت یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کی کیپیبلٹی اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے. معاملہ تو دونوں کا ہے بیک وقت, کیپیبلٹی اینڈ دی کیپیسٹی. تو یہ جرم میں کر رہا ہوں کہ میں اپنا ووٹ دیتے وقت کیوں نہیں دیکھتا یہ. تو بعد میں جو ہم بیٹھ کے اپنے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, تو جب ہمارے ہاتھ میں ایک موقع ہوتا ہے ہم اس وقت کیوں نہیں یہ دیکھتے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جو میں اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں کہ ان تمام خرابیوں کی جڑ, ان تمام برائیوں کے منبع وہ مجھ سے پھوٹتے ہیں. اگر میں نے ایک اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو معاملات فوری طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک نئی چیز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے شہر کی سڑکوں پر, وہ ہیں کیٹ آئیز. جگہ جگہ کیٹ آئیز ہیں. میں پوری طرح آزاد ہوں کہ میں جہاں رہ رہا ہوں اپنے گھر کے سامنے جمبو سائز کی کیٹ آئیز لگا دوں, مجھے کوئی نہیں روکے گا. جہاں دل چاہے گا میں اینٹیں کھڑی کروں گا اور اس کے اوپر سیمنٹ لگا کے اسپیڈ بریکر بنا دوں گا. اور وہ اس قسم کا اسپیڈ بریکر ہے کہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اوپر چڑھتی ہے.
सभी अब जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सरकारी गाड़ियां हैं, मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी मेंटेनेंस सरकार ने देनी है, रिपेयर्स उसकी सरकार ने देनी है, ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो गाड़ी मैं वापस करके दूसरी ले लूँगा। मैं नोटिस नहीं करता कि ये हो क्या रहा है। अदरवाइज सिर्फ ये कैट आई जो हमने लगाई है, इसका नुकसान अगर आप सोच लें तो आपको हैरत होगी कि एक इतनी सी कैट आई जो दिखाई दे रही है, वो नुकसान मुल्क को क्या पहुंचा रही है। जितनी गाड़ियां हैं, कैट आइज को देख के फौरी तौर पर ब्रेक लगाते हैं। जब गाड़ी जो दौड़ रही है एक स्पीड पर, उसको जब ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो सड़क व्हील्स के साथ खींचती है उधर को, उसको हम क्रीपिंग कहते हैं। रोड क्रीपिंग होती है वहाँ। नतीजा ये है कि वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि जो स्पीड ब्रेकर्स आपको मिलेंगे या कैटाइज मिलेंगी, उनकी दोनों साइड पर जिस तरफ से ट्रैफिक का फ्लो है, आपको सड़क टूटी भी मिलेगी। तो मुसलसल ब्रेकिंग होने की वजह से रोड क्रीपिंग होती है और वहाँ से सड़क टूटती है। अब वो रिपेयर की कॉस्ट मुल्क को पड़ रही है, हमारे नेशनल बजट को कॉस्ट कर रहा है। टायर्स उन कैट आइज के साथ टकराते हैं या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक न बने हुए स्पीड ब्रेकर्स, तो टायर्स टेढ़े होते हैं, डैमेज होते हैं। टायर्स हमारे यहाँ बनते हैं लेकिन ज़्यादा तादाद या क्वालिटी नहीं है, तो एक बड़ी तादाद टायर्स की इंपोर्ट होती है। तो हमारा जो हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज है वो उस जगह खर्च हो रहा है जिसको अवॉइड किया जा सकता था। आप ब्रेक लगाते हैं, एक्स्ट्रा वियर एंड टियर टायर्स की, ब्रेक पैड्स की, ब्रेक डिस्क की, वो होती है। रबर पार्ट्स सस्पेंशन के जितने हैं, उनकी लाइफ आधी से भी कम हो जाती है। सब इंपोर्ट होंगे, फिर हमारा नेशनल बजट टैक्स होता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है। पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, बार बार ब्रेक लगा के दोबारा एक्सेलरेट करने में फ्यूल कंजम्पशन बढ़ती है, उस पर फॉरेन एक्सचेंज हमारा खर्च हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और सडन ब्रेकिंग से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये एक ज़रा सी चीज़ है कि अगर हमारे यहाँ टीपा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाले अगर ये तकलीफ कर लें उनके इंजीनियर साहिबान अफसर कि सड़कों का सर्वे करते रहे अगर महीने के बाद, और जहाँ ये देखते हैं ऐसे स्पीड ब्रेकर्स, अनऑथराइज्ड स्पीड ब्रेकर्स हैं, कैट आइज हैं, इनको रिमूव किया जाए। और तो और भी हैरत अंगेज चीज़ ये है कि दुनिया में कभी किसी जगह नहीं देखा मैं, 65 से ज़्यादा मुल्कों में बार बार भी गए हैं, ड्राइव भी वहाँ करते हैं हम लोग। किसी जगह मैंने मोटरवे पर ना स्पीड ब्रेकर देखा है, ना कैटाइज देखी। तो पाकिस्तान में जो मोटरवे है हमारा लाहौर टू इस्लामाबाद, इसको दो बहुत बड़े फ़ख्र हासिल है। एक तो कलर का हार सॉल्ट रेंज, जितने टाइट कॉर्नर्स वहाँ सड़क इसमें बहुत टाइट बेंड्स हैं, 7% ग्रेडियंट है रोड का। 7% ग्रेडियंट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड ऑन इंजन। फिर टाइट कॉर्नर्स हैं, उनको आप नेगोशिएट करते हैं, डिफिकल्ट है। दुनिया में किसी मोटरवे पे इस तरह के बेंड्स नहीं है जो हमारे यहाँ है, और इतना शार्प ग्रेडियंट
آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کسی موٹر وے پہ نہیں ملتا، ویسے سڑکوں پر ہیں کئی جگہ. پھر جہاں جہاں پیڈسٹرین کی کراسنگ کے برجز بنائے ہیں ان کے نیچے اب کیٹ آئیز کی لیئرز 4-4 5-5 بنا دی گئی ہیں. یہ دنیا میں کسی موٹر وے پر نہیں ہے ماسوائے ہمارے یہاں. یہ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمارے یہاں سپرویژن نہیں ہے، یہ سپرویژن نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اگر سپرویژن ہم سخت کر دیں بہت ہی کم عرصے میں ایٹ لیسٹ 70% پرابلمس پبلک کی ختم ہو جائیں گے. فالو اپ ہم نہیں کرتے ہیں. میں نے انسٹرکشنز دے دی، وہ میرا سبارڈینیٹ بھی اس پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا سبارڈینیٹ پروکراسٹینیشن کا شکار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کام 2 دن میں ہونا چاہیے تھا وہ 1.5 مہینے میں ہو رہا ہے. یہ قوم کو بڑا ہیویلی کاسٹ کرتا ہے، یہ ڈیلے ان ڈیسیژنز. یوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سپرویژن اور فالو اپ یہ جو سسٹم سے ہمارے نکل گئے ہیں ان کو ری انٹروڈیوس کرا دیا جائے تو ہمارے مسائل 70% فی الفور بغیر کسی ایکسٹرا کاسٹ کے یہ حل ہو جائیں گے. شاہ صاحب تھینکس الاٹ. بہت ہی خوبصورت آج کا بھی پروگرام ہوا، آپ کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا ہم نے. خواتین و حضرات، کہے فقیر کے ان پروگرامز کے اندر بہت سی گفتگو ہوئی. ہم نے لیک آف سپرویژن، لیک آف پلاننگ، لیک آف فالو اپ کی بات کی، اور آخر میں جو شاہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی کہ راستے کا تعین در حقیقت منزل کا تعین کرتا ہے. اگر ہم صحیح راستے کا تعین نہ کر پائے، صحیح راستے پر ہم نے سفر نہ کیا تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ we should identify our goals so that we could reach our destinations. خواتین و حضرات، کہے فقیر کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے اسی چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کیپ واچنگ کہے فقیر.